انسان کی یہ چاہت اور آرزو ہوتی ہے کہ جو میرا مقصد ہے، جو میرا ٹارگٹ ہے، جو میرا ایم اور نشانہ ہے، جس چیز کی سوچ کو سامنے رکھ کر میں نے اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنا لین دین شروع کیا ہے، جیسے کیسے بھی ہو مجھے وہ میرا مقصد حاصل ہو جائے، اس مقصد کو اچیو کر لوں، حاصل کر لوں، اس کے لیے میری زندگی کی قیمتی سے قیمتی چیز صرف ہو جائے، کوئی سروکار نہیں، جو میرا مقصد ہے اس کو حاصل کر لیا جائے۔ انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی زندگی ہے، جان ہے۔ بعض اوقات مقصد کے حصول کے لیے انسان جان گنوا بیٹھتا ہے، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار انسانی زندگی بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اور جو انسان کا مقصد ہے، جو اس نے اپنا نشانہ اور اپنے لیے جس چیز کو اہمیت دی، اس اہم چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ جب دنیاوی معاملے میں، جب دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی کاموں میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے زندگی داؤ پر لگائی جا سکتی ہے، زندگی گنوا بیٹھنا منظور ہے، مر جانا قبول ہے کہ میرا مقصد فوت نہ ہو، تو کیوں نہ اس مقصد کے لیے اتنی کوشش کی جائے کہ جس کے ذریعے انسان کی دنیاوی زندگی بھی بہتر گزرے اور آخرت میں بغیر حساب کتاب اللہ رب کائنات جنت کا داخلہ نصیب ہے۔ یہ دنیاوی معاملات، یہ شب و روز کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں، یہ ہمارے دنیاوی مقاصد، یہ ہماری دنیاوی اہمیت کی حامل چیزیں، یہ صرف دنیا تک ہی رہیں گی اگر اس مقصد کو حاصل کر لیا جائے جو دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی فائدہ دے، تو وہ انتہائی اہم مقصد ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے، منشا ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، کوشش بھی کرتے ہیں کبھی کبھار، اور کبھی کبھار کوشش نہیں، خالی خواہش ہے کہ اللہ رب کائنات بغیر حساب کتاب، بغیر پوچھ گچھ، بغیر کسی سوال کے اللہ رب کائنات جنت کا داخلہ دے دے، جنت کا داخلہ ملے گا، جنت کا دخول ہوگا، جنت کا حصول ہوگا، لیکن خوش نصیب وہ ہوں گے جن سے کسی قسم کا سوال نہ کیا جائے، بغیر سوال کیے، بغیر پوچھ گچھ کے، بغیر حساب کتاب کے، شکل و صورت، شکل و شباہت، خوبصورتی اور خوبصیرتی کو دیکھ کر جنت کا داخلہ مل جائے۔ یہ سب سے اہم ترین مقصد ہے جس کو حاصل کر لیا ہے۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور چند کاموں سے منع کیا ہے۔ جب
منع کردہ افعال سے رک جائیں گے، اجتناب کریں گے، اور جن افعال پر کاربند ہونا ہے، عمل کرنا ہے، ان افعال پر عمل کریں گے، اللہ رب کائنات بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب کائنات ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن سے اللہ رب کائنات کی طرف سے کوئی پوچھ کوئی سوال و جواب نہ ہو۔ ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رات خواب میں میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا، عرضت علی الامم، میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا، فاذا النبی ماہ الرہط، میں نے ایک نبی دیکھا، پہلی امتیں پیش کی گئیں، ان امتوں میں ایک نبی دیکھا جس کے ساتھ ایک لشکر تھا، رہط، رہط عربی زبان میں اس لشکر کو کہتے ہیں جس کی تعداد 3 سے 10 کے درمیان ہو، 3 سے 10 کے درمیان ہو، اس کو عربی میں رہط کہتے ہیں۔ تو ایک نبی کے ساتھ ایک رہط تھا۔ ایک اور نبی امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے اوپر پیش کیا گیا، اس کی امت دکھلائی گئی، ماہ الرجل والرجلان، اس راحت سے بھی کم، اس راحت سے بھی کم 1 یا 2 آدمی تھے، اس کے ماننے والے، اس کے امتی، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے 1 تھے یا 1-2 تھے۔ ایک کے ساتھ 3 سے 10 کے درمیان آدمی تھے اور ایک نبی کے ساتھ 1 یا 2 آدمی تھے۔ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ایک نبی ایسا بھی تھا جس کا ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں پھر اچانک ایک بہت بڑا لشکر مجھے دکھایا گیا اور میں نے یہی گمان کیا یہ میری امت ہے، میری امت ہے، لیکن فقیل علی، مجھ سے کہا گیا ہذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر امام الانبیاء فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذَا أُمَّتُكَ، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خوشخبری ہے آپ کی امت میں کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کی تعداد 70,000 ہے، وہ 70,000 وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں رک کر میں ایک بات کی وضاحت کرنے لگا ہوں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اسکولی تعلیم، عصری تعلیم حاصل کر کے اس سے اپنے آپ کو مزین کر کے بڑا قابل اور علمی شخصیت منوانے کا ایک ارادہ رکھتے ہوئے یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ آج کل علماء کرام کی زبان میں وہ تاثیر نہیں جو پہلے علماء کرام کی زبان میں تاثیر تھی، بات کرتے تھے ماننے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے تھے۔ میرا یہاں رک کر ایک سوال ہے، کیا اللہ کے پاک پیغمبر انبیاء کرام کی ہستیاں جن کے ماننے والے 3 اور 10 کے درمیان، کبھی کسی نبی کا ماننے والا 1 یا 2، ایک نبی ایسا بھی جس کے ماننے والے نہیں تھے، کیا ان کی نعوذ باللہ الیاذ باللہ ان کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ تاثیر تھی، شریعت وہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے احکامات لوگوں کے سامنے وہ بھی رکھا کرتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت وہ بھی دیتے تھے، شرک سے منع
وہ بھی کرتے تھے، اپنی نبوت کا اعلان وہ بھی کرتے تھے، اپنی رسالت کو ماننے کے لیے لوگوں کو آمادہ وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب کائنات نے ان کی امتوں کے سینوں پر تالے لگا دیے تھے کہ انبیاء کی بات سن لیتے تھے۔ دو کانوں کا مقصد ان کے لیے یہی تھا، ایک سے نبی کی دعوت سنو، دوسرے سے نکال دو، وہ نکال دیا کرتے تھے، انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے۔ لہٰذا انبیاء کی زبان میں بھی اثر تھا، لیکن ماننے کے لیے اللہ رب کائنات نے امتی نہیں بنائے۔ اسی طرح آج بھی علماء حق کی زبان میں وہ اثر ہے جس کو سن کر لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ علماء حق ہوں، قرآن و حدیث بیان کرتے ہوں، کسی کی رائے، کسی کا فتویٰ، کسی کا فیصلہ، کسی کا مشورہ، کسی کی رائے، کسی کی آراء، کسی کی ذہنی سوچ جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ علیحدہ بات ہے۔ قرآن حدیث آ جائے، ماننے کے لیے لوگ تسلیم کرنے کے لیے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ اگر کلیجہ ہے، سینے میں کلیجہ ہے، امام الانبیاء کی بات آ جائے، بڑے سے بڑا گنہگار امام الانبیاء کی بات پر اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ اثر آج بھی ہے، اثر اس وقت بھی تھا، لیکن اللہ رب کائنات نے جن کے دلوں پر تالے کی مہر لگا دی تھی ان کے دل کبھی کھل نہیں سکتے، اور آج بھی علماء کرام کی بات سے جن پر اثر نہیں ہوتا، اللہ رب کائنات کی طرف سے ان کے سینوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر کے چلے گئے، امتوں کا حوالہ دے کر یہ بات بیان کر کے کہ 70,000 ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب، بغیر کتاب، بغیر سوال کیے، بغیر پوچھ گچھ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا واقعہ بیان کر کے، ان کے بارے میں بیان کر کے امام الانبیاء گھر کو چلے گئے۔ آپ چلے گئے، صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت شروع ہو گئی۔ فقال بعضهم الذين صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن 70,000 خوش نصیبوں کا امام الانبیاء نے تذکرہ کیا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، بعض صحابہ کرام نے فرمایا یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فقال بعضهم ولعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم یشرکوا، بعض صحابہ کرام نے یہ بات پیش کی، یہ رائے پیش کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام پر رہے، پوری زندگی توحید پر کاربند رہے، فلم یشرکوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، شرک نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ بعض صحابہ نے کوئی اور بات کی، پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، صحابہ کرام نے بات رکھی کہ آپ کے جانے کے بعد ہماری یہ آراء تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 70,000 امام الانبیاء کے ماننے والے آپ کے صحابہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا، اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، مسلمان تھے، مسلمان رہے، زندگی میں شرک نہیں کیا، موت آ گئی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کی رائے غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، یہ وہ لوگ نہیں جنہوں نے میری صحبت اختیار کی بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے، یہ وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے، زندگی میں شرک نہیں کیا، وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے، یہ رائے بھی غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے ان کی چند صفات ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، چاہے وہ میرے صحابہ ہیں،
بعد میں آنے والے ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے، زندگی میں شرک نہیں کیا، یہ صفات ان میں پائی گئی، وہ خوش نصیب بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول بیان کیجئے کون سی صفات ہیں، کون سی اچھائیاں ہیں، کون سی خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب کائنات کل قیامت کے دن پوچھ گچھ نہیں کریں گے، سوال جواب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ ملے گا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَرِقُونَ وَلَا يَكْتُوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ وَلَا يَسْتَرِقُونَ دم نہیں کروایا کرتے ہوں گے، وَلَا يَكْتُوُونَ دغواتے نہیں ہوں گے، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ قسمت آزمائی نہیں کیا کرتے ہوں گے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ان کی آخری اور اہم ترین صفت یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے ہوں گے۔ یہ چار صفات جن لوگوں میں پائی جائیں گی وہ لوگ خوش نصیب ہیں، کل قیامت کے دن بغیر حساب بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْتَرْقُونَ دم نہیں کروایا کرتے ہوں گے، بذات خود فی نفسی ہی دم کرنا جائز ہے، دم کے جواز کے لیے کسی بات کی دلیل کی ضرورت نہیں، دم کرنا جائز ہے، لیکن دم نہیں کروایا کرتے ہوں گے اس لیے کہ ان کے توکل میں کمی آ جائے گی، اپنے توکل کو ٹھارس بندھانے کے لیے، توکل مضبوط کرنے کے لیے، چاہے کتنی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، بیماری آنے کے باوجود بھی دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ علماء کرام نے ایک اور معنی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ خود کسی سے طلب کر کے دم نہیں کرواتے ہوں گے، کسی نیک آدمی کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی قاری صاحب کو دیکھ لیا، تھوڑی سی طبیعت میں اونچ نیچ ہے، نشیب و فراز ہے، جی مولوی صاحب دم کریں، طلب کر کے دم نہیں کرتے ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، لاغر حالت میں موجود ہے، کوئی پوچھنے والا پہنچ گیا، اس نے جا کر اپنی مرضی سے دم کر لیا تو اس کے توکل میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی اور وہ اس صفت سے محروم نہیں ہوگا۔ وَلَا يَسْتَرْقُونَ دم نہیں کروایا کرتے ہوں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نے دم کیا تھا، وَرَقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ امام الانبیاء نے اپنے صحابہ کو دم کیا ہے۔ دم کرنا بے نفس ہی درست ہے، جائز ہے، لیکن توکل کو، اللہ پر بھروسے کو، اعتماد کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے توکل کو بڑھانے کے لیے وہ لوگ دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفت پائی جائے گی کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ وَلَا يَكْتُوُونَ دغواتے نہیں ہوں گے، بیماری لگ جائے، لوہا گرم کر کے جسم پر لگایا جاتا ہے جس سے بیماری میں کمی آ جاتی ہے، یہ ایک علاج کا طریقہ ہے، داغنا جائز ہے۔ امام الانبیاء کے زمانے میں داغا جاتا تھا، صحابہ کرام علاج کے لیے دغواتے تھے، دغوانا جائز ہے، لیکن توکل، بھروسہ اور اعتماد مضبوط کرنے کے لیے جتنے بڑی مصیبت بیماری آن پہنچی ہے لیکن دغواتے نہیں ہوں گے، یہ لوگ خوش نصیب ہیں، ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور فضیلت دیکھیے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت، ان کے بارے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا کرتا، مسجد میں جایا کرتا، کہیں بھی جانے لگتا، راستے میں مجھے سلام کی آواز آیا کرتی تھی، کوئی چیز مجھے سلام کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا اور میں نے دغوا لیا،
میں نے دگوا لیا. جب میری طبیعت بہتر ہوئی پھر اس کے بعد گھر سے نکلنا معمول کے مطابق نکلتا تھا، لیکن سلام کی آواز نہیں آیا کرتی تھی، نہیں آیا کرتی تھی. پھر عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بیماری نے آن پکڑا اور تقریباً 20 سال میں بیماری کی حالت میں بستر علالت میں پڑا رہا، لیکن دگوایا نہیں. 20 سال کے عرصے کے بعد بیماری نے مجھے چھوڑ دیا، میں تندرست ہو گیا. اس کے بعد جب دوبارہ میں گھر سے نکلنے لگتا راستے میں مجھے سلام کی آواز آیا کرتی تھی. میں نے امام الانبیاء سے جا کر پوچھا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے سلام کیا جاتا تھا، پھر بیمار ہوا، میں نے دگوا لیا، سلام کی آواز آنا بند ہو گئی، پھر بیماری نے پکڑا، 20 سال بستر علالت میں پڑا رہا. اس کے بعد تندرست ہوا، میں نے دگوایا نہیں. جب تندرست ہوا دوبارہ گھر سے نکلا پھر اسی سلام کی آواز آنا شروع ہو گئی. کیا معاملہ ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا یہ تیرے توکل میں اس وقت کمی آ گئی تھی، اس لیے فرشتوں کی طرف سے تجھے سلام کی آواز نہیں آیا کرتی تھی. پھر بیمار ہوا، تو نے دگوایا نہیں، توکل مضبوط رکھا، اللہ پر اعتماد رکھا، بھروسہ رکھا، رب نے شفا دی، پھر فرشتوں نے تجھے سلام کرنا شروع کر دیا. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، قسمت آزمائی نہیں کیا کرتے ہوں گے. آج تو دیکھیں جگہ جگہ قسمت کی لکیریں دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، 5 روپے 10 روپے 100 روپے لے کر لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں. اور بدبخت تو لوگوں کی قسمتیں بتاتا ہے، تیری قسمت خراب کیوں ہے؟ تو دروازے پر در پر روڈ پر ٹھوکریں کھا رہا ہے، تیری قسمت خراب ہے، تو لوگوں کی قسمت بہتر کر رہا ہے. کیوں دھوکہ دیا ہے؟ جو لوگ قسمتیں معلوم کرتے ہیں ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے یا فال نکلواتے ہیں، طوطا بیٹھا ہوا ہے، پرچیاں رکھی ہوئی ہیں، جا کر طوطے والے سے کہیں کہ میری قسمت میرا فال نکال کر دیجئے. وہ پرچیاں بکھیر دیتا ہے، طوطے کو چھوڑ دیتا ہے، پنجرے سے نکال لیتا ہے. طوطے کی مرضی، جو پرچی اٹھائے اس کو پڑھتے ہیں، جو لکھا ہے وہ تیری قسمت ہے. لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرنے کا اس سے بڑا مشن کوئی نہیں ہے. راہ راست سے انسانیت کو بھٹکانے کے لیے یہ فال، یہ قسمتیں معلوم کرنے والے، یہ گداگر، یہ پیسے کے پجاری، پیسے کمانے کے لیے لوگوں کے عقائد کو خراب کر کے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے بیٹھے ہیں. جن کے ہاتھ نہیں ان کی قسمتیں کہاں ہیں؟ جو پیدائشی بغیر ہاتھ کے ہیں ان کی قسمت کہاں ہے؟ ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر تیری شادیاں اتنی ہوں گی، تیری فلاں قسمت ہے، تیرا فلاں کاروبار کھل جائے گا، تیری فلاں نوکری لگ جائے گی، تجھے فلاں جگہ سے انکم آنا شروع ہو جائے گی. اور لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہو. بدبختو اپنی قسمت تو دیکھو. لوگوں کے 5 10 روپے کے لیے بھکاری بن کر روڈ پر پڑے ہو. اپنی قسمت تو چمکا لو، لوگوں کی قسمتیں چمکانے کے لیے بیٹھے ہو. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، آخری صفت ان لوگوں کی یہ ہوگی کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے. اعتماد رب پر، یقین رب پر، بھروسہ رب پر، توکل رب پر. جب انسان کا اعتماد، یقین، توکل، بھروسہ رب پر ہو جائے، رب کائنات نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو توکل کرے، اللہ سے ڈر جائے، رب پر بھروسہ کرے، رب پر اعتماد رکھے، رب پر یقین کامل رکھے، رب کائنات اس کو ہر قسم کی مصیبت سے نجات دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا.
इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाह हक्का तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर। और इंसानियत कहाँ भटकी फिर रही है, कहाँ चली गई है। लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाह, अगर पूरी कायनात अपने रब पर एतमाद कर ले, भरोसा कर ले, यकीन कामिल रब पर कर ले और इस तरह यकीन करे, एतमाद करे जिस तरह एतमाद और भरोसा करने का हक मेरे रब के लिए है, उसी तरह रब पर यकीन करे। ला यरज़ुक़ु तैरु, अल्लाह रब्बे कायनात तवक्कुल करने वालों को रिज़्क इस तरह देगा जिस तरह रब्बे कायनात परिंदों को रिज़्क देता है। कभी किसी परिंदे को देखा है कि उसने अपना खाना पीना स्टोर करके रखा हो, दाने इकट्ठे करके जमा करके रखे हों जिस तरह हमने रखे हैं। पूरी साल की गंदम आटा खरीद करके उसको महफूज जगह पर रखते हैं ताकि किसी किस्म की परेशानी न हो। जब इंसानियत रब पर तवक्कुल करे, अल्लाह रब्बे कायनात फरमाते हैं ऐ नबी ऐलान कर दीजिए इनको मैं रिज़्क वहां से दूंगा जहां से इनका वहम व गुमान नहीं होगा। रिज़्क कैसे दूंगा? जिस तरह परिंदों को देता हूं। तग़दू खिमासा व तरूहु बिताना, सुबह सुबह परिंदे अपने घोंसलों से भूखे पेट निकलते हैं, शाम को पेट भरकर अपने घोंसलों को वापस लौटते हैं। फिर सुबह नई रूटीन, शाम को पेट भर के, सुबह पेट खाली, शाम को पेट भर के वापस आते हैं। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं जो रब पर एतमाद यकीन कामिल कर ले उसको रिज़्क ऐसी जगह से दूंगा, ऐसा रिज़्क दूंगा जिस तरह मैं परिंदों को देता हूं। तवक्कुल तो करो, भरोसा तो करो, एतमाद तो करो, फाल ना निकलवाओ, किस्मतें ना आजमाओ, दगवाओ ना, दम तलब करके न कराओ। जब ये सिफतें, ये खसूसियात पैदा हो जाएंगी, इंशाअल्लाह रब्बे कायनात बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे। जब इमाम अल-अंबिया ने ये बात बयान की, एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, नाम उकाशा इब्न महसन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगे अल्लाह के रसूल, मुझ नाचीज के लिए दुआ करो, अल्लाह रब्बे कायनात मुझे उन खुश नसीबों में दाखिला दे दे, उनमें शामिल कर दे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया अंत मिनहुम, ऐ उकाशा तू उन्हीं में से है। फिर इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं मैंने रब से दुआ की, फस्तदत्तु रब्बी फज़ादनी, मैंने रब से मुतालबा किया अल्लाह 70,000 कम है, 70,000 कम है, इससे ज्यादा कर दे। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुशखबरी दीजिए, ऐलान कर दीजिए 70,000 नहीं, हर 1000 के साथ 70,000 और शामिल कर लो जिनको मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करूंगा। और उनकी पहचान क्या होगी? इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो आएंगे, उनका चेहरा इस तरह चमक रहा होगा जैसे 14वीं का चांद होता है। रब पर एतमाद तो करो, कहां भूल गए हो? क्यों राह रास्त को छोड़ दिया है? क्यों अपने आप को राह हिदायत से फेर चुके हो? खुदारा वापस पलटिए उस अकीदे की तरफ, उस एतमाद की तरफ, उस तवक्कुल की तरफ जिस तवक्कुल की दावत अल्लाह रब्बे कायनात ने दी है, जिस एतमाद की दावत अल्लाह रब्बे कायनात ने दी है, जिस काम से बचने की दावत रब्बे कायनात ने दी है। अल्लाह फरमाते हैं कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहु लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। जब तुम लोग फाले नहीं निकलवाओगे, अपनी किस्मतें चेक नहीं करवाओगे और रब पर एतमाद और भरोसा करोगे, रब पर तवक्कुल करोगे, रब्बे कायनात की तरफ से इनामात के ऐलान होंगे। आज से ये तहिया कीजिए कि ये 4 सिफात, पहले तो ये चारों की चारों सिफात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे, वगरना कम से कम एक सिफत तो पैदा कर ले, एक सिफत तो पैदा कर ले।
کسی ایک صفت کی وجہ سے کل قیامت کے دن جب رب کی دربار میں پہنچے ہمارے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں اور رب کہے تو تجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ رب کائنات ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔